اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا، اور آج کے اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے. آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. پارہ نمبر 4 جو مکمل ہوا، اس میں پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام رشتے بیان کیے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ سلسلہ یہاں بھی جاری ہے. آیت نمبر 24 ہے سورۃ النساء کی، یہاں بھی اللہ نے ایک رشتے کا ذکر کیا ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتوں سے، کہ ایک عورت ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو نکاح کے باقی ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، تو عدت کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. ایک شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم، مگر جس کے مالک ہوں تمہارے ہاتھ. یہ جو سلسلہ ہے یہ اس وقت تھا کہ جب لڑائی ہوتی تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، تو پھر مال غنیمت میں ان کی عورتیں بھی آ جاتی تھیں، اور مال غنیمت میں پھر عورتیں تقسیم ہوتی تھی جو جنگ جیت جاتے تھے ان کو. تو اس وقت تھا کہ اللہ نے فرمایا مگر جس کے مالک ہوں تمہارے ہاتھ، یعنی کفار کے لشکر پر حملہ ہوا تمہارا اور وہ بھاگ گئے، تو ان کا مال اور اسی طریقے سے عورتیں باندی بنا لی جاتی تھیں یعنی غلام، تو وہ تمہارے پاس آ گئیں. اب وہ اس کافر شوہر کی نکاح میں تھیں، لیکن اب تمہارے پاس آ گئی ہیں، تو اس طرح آنے سے ان کا نکاح اب ختم سمجھا جائے گا اور ان سے تم صحبت کر سکتے ہو. لیکن عام مسلمان عورت کسی کے نکاح میں تو تم نہیں کر سکتے. اگر وہ کافر جو عورت ہے اور جنگ میں جہاد میں شکست کھا کر کے مال غنیمت کی صورت میں تمہاری باندی ہو کر آئی ہے، تو اس کا پہلا نکاح سمجھو ختم ہے، اور تم اس کو باندی بنا کر کے اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو. یہ اس وقت جو سلسلہ تھا، ابھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ حکم قرآن مجید میں ہے، تو اسی لیے اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور اس کی تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر، یعنی پیچھے جتنے بھی احکامات تھے سب اللہ کی طرف سے تھے، تو یہ اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے. تو جو حرام ہیں حرام سمجھو، جو حلال اللہ نے کیے ہیں ان کو حلال سمجھو. اور آگے یہ تفصیل بیان ہوتی ہے کہ پیچھے جو رشتے حرام تھے وہ ذکر ہو چکے، ان کے علاوہ تمہارے لیے رشتے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اپنے نکاح میں لا سکتے ہو. اور نکاح کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں، زنا سے بچ سکوں، اور میرا ایک فیملی ہو اور میرا ایک خاندان ہو اور میری اولاد ہو، یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اس کے علاوہ جو رشتے ہیں باقی وہ تمہارے لیے حلال ہے نکاح کرنا. ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو انہیں اپنے مال کے ساتھ، مال یعنی مہر دے کر کے تم ان سے نکاح کرو. محسنین، وہ عورتیں نکاح میں لانے کے لیے ہوں غیر مسافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والی عورتیں. ایسا نہیں ہے کسی ایک مرد کے ساتھ کر لیا نکاح پھر دوسرے کے ساتھ تیسرے کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر ایک فرقہ جو ہے وہ متعہ کو جائز سمجھتا ہے، اور یہاں سے اس کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو حرام رشتے تھے وہ تو حرام تھے، اس کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے، کیا کرو اپنے مال کے ساتھ تم وہ لے لو.
یعنی عورت کے ساتھ ایک وقت کا نکاح کر لو، 2-3 دن کا، ہفتے کا، یہ ایک فرقہ اس سے یہاں مراد یہ لیتا ہے، لیکن ظاہر ہے نکاح کا مقصد کسی عورت کو مستقل طور پر نکاح میں لانا ہوتا ہے، بیوی بنانا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے ہماری فیملی ہو، اس سے اولاد ہو، نہ کہ ایک وقت کے لیے صرف اپنی شہوت پوری کرنا اپنے مال کے ساتھ۔ اگر ایسا ہو تو پھر یہ چیز زنا کے قریب ہو جاتی ہے، تو یہاں وہ متعہ مراد نہیں ہے۔ متعہ کچھ وقت کے لیے مکہ، فتح مکہ کے وقت اور اس سے پہلے ایک وقت میں جائز ہوا تھا، مسافر تھے صحابہ جو مسلمان سفر میں بیویوں سے دور، اس کے بعد اس چیز کو حرام کر دیا گیا۔ تو یہاں فرمایا رشتے حلال ہیں تمہارے لیے، اس کے علاوہ جو حرام رشتے بیان ہوئے ان کے علاوہ حلال ہیں، ان رشتوں کو تم اپنے مال کے ساتھ تلاش کرو، یعنی مہر دے کر کے تم اس کو نکاح کرو گے، وہ عورتیں نکاح میں آنے کے لیے ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی، اپنی مستی کو پورا کرنے والی۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہاں پر بھی مہر کا ذکر ہے کہ جو تمہارا مہر مقرر ہوا ہے تو تم اپنی بیوی کو دو گے۔ یہاں فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پھر تم نے فائدہ حاصل کیا عورت سے، بِهِ اس مال کے بدلے، منہن ان عورتوں سے، ان عورتوں سے تم نے استمتاع یعنی لذت حاصل کرنا، جو کہ صحبت کی صورت میں ہوتی ہے، تو کیا کرو فآتوہن اجورہن فریضہ، تو تم انہیں ان کا مہر مقرر شدہ دے دو، یعنی اس وقت وہ مطالبہ کرے تو دے دو، نہیں تو بعد میں جب بھی، لیکن وہ مقررہ مہر تم نے دینا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ تم راضی ہو جاؤ آپس میں اس سے، اس مہر کے ساتھ راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر مقرر کرنے کے بعد تم اس کی کمی بیشی پر آپس میں راضی ہو جاتے ہو کہ شوہر کہتا ہے میں تو اپنی بیوی کو مہر بڑھا کر کے دوں گا، تو بہتر ہے، کوئی بات نہیں کہ جو مقرر کیا تھا اس سے بڑھا نہیں سکتے، یا پھر بیوی کہے مہر مقرر ہوا تھا بھائی مجھے آدھا دے دو، آدھا میں اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے باہمی رضامندی سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 25 میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس وقت 2 قسم کی عورتیں ہوتی تھیں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جہاد ہوتے تھے، مال غنیمت کا سلسلہ تھا، تو 2 قسم کی عورتیں، ایک ہوتی تھی آزاد عورت، ایک ہوتی تھی مملوکہ باندی عورت، غلام عورت۔ تو دونوں صورتحال ہوتی تھی۔ اب جو مالدار ہوتا تھا وہ تو آزاد عورت سے نکاح کر لیتا تھا، اور عام بندہ غریب نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہاں فرمایا جس میں قدرت نہ ہو کہ پاک دامن آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، تو پھر وہ کیا کرے کہ اپنی جو باندی ہو اس سے نکاح کر لے، اپنی ہو یا کسی اور کی، اس سے اجازت لے لیتے تھے اور نکاح کر لیتے تھے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، طولاً قدرت، یعنی یہ طول نہیں ہے، اس کو قدرت نہیں ہے، ان ینکح کہ نکاح کرے، المحصنات المؤمنات ایمان والی آزاد عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فَمِن تو نکاح کر لے، ما ملکت جو مالک ہوئے ہیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات ایمان والی کنیزیں، یعنی جو تمہاری باندیاں ہیں وہ مسلمان بھی ہوتی تھی، جو غلام عورتیں ہوتی تھی، مسلمان بھی، کافرہ بھی، جو تم مسلمان ہیں ان سے نکاح کر لو اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے ایمان کو، یعنی اصل تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کتنا ایمان ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں،
یعنی تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. فی الحال کوئی باندھی عورت ہے تو اس سے تمہیں کراہت نہیں ہونی چاہیے نکاح سے کہ میں آزاد عورت چھوڑ کر کے اس سے کیسے نکاح کروں. تم سب ایک ہی انسان کی اولاد ہو. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فَانكِحُوهُنَّ تو ان لونڈیوں سے نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے مالکوں کی اجازت سے. جو اس کا آقا ہوتا تھا اس سے اجازت لوگے, وہ اجازت دے گا تو تم اس کی لونڈی سے باندھی سے نکاح کر لوگے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور دو انہیں ان کا مہر اچھے طریقے سے. جو مہر مقرر کیا ہے وہ بھی تم نے اس باندھی کو دینا ہے. اب وہ باندھی کی صفتیں اللہ نے بیان کی کیسی ہو. محصنات پاک دامن ہو, غیر مصافحات بدکاری کرنے والی نہ ہو, ولا متخذات اخدان اور نہ ہی چھپ چھپ کر دوستی لگانے والی, یعنی کسی سے چھپ کر دوستیاں لگانے والی بدکار عورت ایسی نہ ہو, بلکہ وہ پاک دامن ہے مومن باندھی, تم اس سے نکاح کر لو. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. فَإِذَا أُحْصِنَّ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے یعنی نکاح ہو گیا ہے. فَإِنْ أَتَيْنَ پھر اگر وہ ارتکاب کریں بِفَاحِشَةٍ بدکاری کا, یعنی ایک آزاد عورت کا پیچھے ذکر ہوا تھا زنا کرے, تو یہاں ایک باندھی کا ذکر ہو رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر وہ بے حیائی کا کام کرتی ہے یعنی زنا کرتی ہے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ تو ان پر ہے آدھی سزا جو آزاد عورتوں پر ہے سزا. آزاد عورتوں کی جو سزا تھی تو اس میں سے آدھی سزا اس کو دی جائے گی. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو اجازت دی ہے باندھی سے نکاح کرنے کی, اس کی وجہ بتائی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ یہ اس کے لیے جو ڈرے گناہ میں پڑ جانے سے تم میں سے, یعنی جو گناہ ہے کہ زنا ہو جائے گا, گناہ کر لوں گا, تو اس وجہ سے اس کو ڈر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ باندھی سے نکاح کر لے, وگرنہ کیا کرے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ باندھی سے نکاح نہ کرو. اگر آزاد عورت نہیں مل رہی تو اس کے بعد گناہوں سے بچ سکتے ہو تو پھر لازم نہیں ہے کہ تم باندھی سے نکاح کرو. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے. یہ احکامات مکمل ہوئے, رکوع مکمل ہوا. آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی احکامات تھے یہ اللہ اپنے بندے کو راستہ دکھانا چاہتا ہے, اس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو کمزور ہے اس کا بوجھ ہلکا کیا جائے, کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اگر اس کے لیے نکاح کی اجازت وغیرہ نہیں ہوتی تو وہ تو کمزور پڑ جاتا اور گناہوں میں مبتلا ہی رہتا. تو اس لیے یہ تمام راستے کھول کھول کر کے قرآن مجید میں تمام باتیں بیان کی گئیں تاکہ انسان نکاح کر سکے. ایک سے زیادہ عورتیں بھی وہ لا سکتا ہے نکاح میں اور اپنی فطرت کو پورا کر سکتا ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. یرید اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ چاہتا ہے, لیبین کہ بیان کر دے, لکم تمہارے لیے, ویہدیکم اور ہدایت دے تم کو, سنن الذین ان لوگوں کے راستے کی, من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے, ویتوب علیکم اور رجوع کرے, اللہ متوجہ ہو تم پر, واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ رجوع کرے تم پر, یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے لگتے ہیں خواہشات کی, اپنی شہوت کی اتباع کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں
ان تمیلو کہ تم ہٹ جاؤ، میلن عظیما بہت زیادہ ہٹنا، یعنی اپنے دین سے بہت دور چلے جاؤ، احکامات سے حلال حرام کی تمیز نہ کرو، خواہشات کے پیچھے چلو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، چاہتا ہے اللہ یہ کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ، یعنی یہ جو نکاح کی اجازتیں دی ہیں، تمہارے اندر شہوت ہے تو نکاح کے ذریعے تم جو ہے بوجھ تمہارا ہلکا ہو سکتا ہے، فطری تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، حلال راستے بنائے ہیں، حلال طریقے تمہارے لیے تجویز کیے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تمہارے اوپر ایک بڑا بوجھ ہوتا، کیونکہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، پیدا کیا گیا ہے انسان طبعاً کمزور، طبیعت طور پر انسان بڑا کمزور ہے کہ اگر اس کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہو جائے زنا کرنے کا تو وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے اور اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ انسان بہت ہی زیادہ کمزور ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کے اعتبار سے بہت بہترین اور مفید ہیں۔ آیت نمبر 28 مکمل ہوئی، آج کا یہ عنوان اور موضوع مکمل ہوا۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔